جناب منور اعظمی صاحب نے مشاعرے کو وقار بخشا۔ آئیے دوستوں، اب ایک ایسے شاعر کے حضور چلے جس کی آواز آج ہندوستان کے ہر علاقے میں بازگشت کر رہی ہے، جناب منان فراز صاحب، آئے دن ٹی وی اردو کے توسط سے جنہیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آج کے مہمان دوستوں، ابھی آپ رومانیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اب یقینی طور پر میں سنجیدگی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے باعث فخر ہے آج کا دن کہ بڑے بھائی ابراہیم ماشٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ناظم مشاعرے نے ان کا تعارف فلمی دنیا کے ذریعے سے کرایا، جو کہ یہ بہت چھوٹا تعارف تھا۔ ان کی شخصیت صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان کے دوسرے ملکوں میں ان سے صدر محترم کی اجازت لے کر اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے غزل میں کے تعلق سے 4 مصرے عرض کیا ہے کہ سیاست، جنگ، انسانی مسائل، کہ سیاست، جنگ، انسانی مسائل ہر ایک سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے۔ سیاست، جنگ، انسانی مسائل ہر ایک سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے اور نئی تہذیب کی انگلی پکڑ کر غزل لہجے بدلتی جا رہی ہے۔ کہ سیاست، جنگ، انسانی مسائل ہر ایک سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے اور نئی تہذیب کی انگلی پکڑ کر غزل لہجے بدلتی جا رہی ہے۔ اسی کبیر کے 4 مصرے اور پھر میں رفتہ رفتہ آپ کے ذہنوں تک پہنچی۔ عرض کیا کہ شباب، عشق، نزاکت، حجاب کے موتی، شباب، عشق، نزاکت، حجاب کے موتی زمین حسن کی سرحد کے پار پھینک دیے۔ شباب، عشق، نزاکت، حجاب کے موتی زمین عشق کی سرحد کے پار پھینک دیے اور جدید دور میں خوددار کر دیا اتنا، غزل نے پاؤں کے گھنگرو اتار پھینک دیے۔ کہ جدید دور حاضر کرتا ہوں کہ شباب، عشق، نزاکت، حجاب کے موتی زمین حسن کی سرحد کے پار پھینک دیے اور جدید دور میں خوددار کر دیا اتنا، غزل نے پاؤں کے گھنگرو اتار پھینک دیے۔ تو وہی غزل اب کہاں پہنچتی ہے، دیر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عرض کیا ہمارے ایک مطلع سب سے پہلے بدھائک صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں علی جناب بدھائک صاحب کے لیے سیاسی حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم کے اندر، میں ایک مطلع ابراہیم بھائی عرض کیا ہے کہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نیوالوں کی بات کر۔ شکریہ، حاضر کرتا ہوں، محبت ہے، حاضر کرتا ہوں کہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نیوالوں کی بات کر۔ یہیں سے 4 مصرے اور بس کی کبھی سے اپنا بہت بہت شکریہ عرض کیا ہے کہ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، کہ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کمل کھلنے نہیں دیتی۔ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کمل کھلنے نہیں دیتی، اور یہ ہندو اور مسلمان چاہتے تو ہیں بہت لیکن سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ یہ ہندو اور شکریہ حاضر کرتا ہوں کہ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کمل کھلنے نہیں دیتی، یہ ہندو اور مسلمان چاہتے تو ہیں بہت لیکن سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی، سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ اور دوستو حاضر کرتا ہوں کہ آج کی یہ حکومت اور میری نظر میں سچی حکومت کیا ہے، میں حاضر کرتا ہوں یہ چیز تمام لوگوں سے شرکت چاہتا ہوں۔ غرض کیا ہے کہ شرافت، ظرف
خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی. کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، محبت اور صداقت کا حسین پیغام لکھ دینا. شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، محبت اور صداقت کا حسین پیغام لکھ دینا. اور اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا. کہ شرافت، یہ کہ شرافت، اگر کیا ہے کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، محبت اور صداقت کا حسین پیغام لکھ دینا. اور اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں تو ایک کاغذ کے بس حضرت عمر کا نام تو ایک کاغذ کے بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا. حضرت یہیں سے اپنا سفر اور آگے بڑھاتا ہوں. میرے 4 مصرے گجرات کے تشدد کے واقعات اور میں نے جو اس طفل مکتب میں جو محسوس کیا ہے، عرض کیا ہے کہ ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی. ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی. خون ریزی کی شہر میں شاید پہلے سے تیاری تھی. ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی. خون ریزی کی شہر میں شاید پہلے سے تیاری تھی. اور پوچھ رہی تھی ہر ایک تیلی نام پتے سب لوگوں کے، جس ماچس نے بستی پھونکی بے شک وہ سرکاری تھی. پوچھ رہی تھی ہر ایک تیلی نام پتے سب لوگوں کے، جس ماچس نے بستی پھونکی بے شک وہ سرکاری تھی. ایک 4 مصرے اور پھر دوسرے مراج کے شعر آپ تک پہنچاؤں گا. عرض کیا ہے کہ وطن کے امن و امان اور سکون کی خاطر، وطن کے امن و امان اور سکون کی خاطر میرے جنون سے بڑھ کر جنون کس کا ہے. وطن کے امن و امان اور سکون کی خاطر میرے جنون سے بڑھ کر جنون کس کا ہے. اور زبان زمین کی ہوتی تو خود بتاتی ہے، رگوں میں اس کی رواں ہے وہ خون کس کا ہے.